عورتیں نمازی تراویح کیسے ادا کریں؟ عورتوں کی نمازی تراویح کا صحیح طریقہ آج ہم جانیں گے، اور نمازی تراویح کے حوالے سے کچھ اہم ضروری مسائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے لیے افضل کیسا ہے کہ کہاں پہ تراویح کی نماز ادا کرے، کیا جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے علاوہ کیا کوئی عورت تراویح کی امامت کرا سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ تراویح کی جو رکعت ہے وہ کتنی پڑے گی، عورتیں نیت کیسے کی جائے گی، اور کب تک عورتیں جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی کب سے کب تک تراویح کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل ہے تراویح کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت تراویح کی نماز کہاں پہ ادا کرے۔ تو عورت کے لیے سب سے افضل جو جگہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز سب سے افضل نماز عورت کی وہ ہے کہ جو گھر کے اندرونی حصے میں ادا کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو عورت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل نماز وہ جو قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندرونی حصے میں نماز ادا کرے۔ تو لہٰذا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کرے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا، تو یہ مثال کے طور پر اگر مسجد میں جاتی ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائے۔ اس کے علاوہ آج کل آس پڑوس میں جو ہے گھروں کے اندر بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تو دوسرے کے گھر میں جا کر بھی آپ جو ہے تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر گھر کے اندر جماعت کے اہتمام ہے، کوئی حافظ صاحب موجود ہے، گھر کا اپنا فرد موجود ہے، وہ پڑھا رہے تراویح کی نماز، تو آپ پڑھ سکتی ہو، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مردوں کا صف ہوگا، پھر مردوں کے صف کے بعد جو لڑکے ہیں ان کا صف ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے جو صفیں ہیں وہ باندھی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ گھر کے اندر آپ پڑھ سکتی ہو۔ اس کے علاوہ عورت اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو کیا وہ تراویح کی جماعت کرا سکتی ہے عورتوں کے لیے؟ تو عورت کی امامت جائز نہیں ہے۔ ایسی عورت جو حافظ قرآن ہے تو وہ اپنے لیے الگ جو ہے وہ تراویح کی انفرادی طور پر تراویح کی نماز میں اپنی جو قرآن ہے وہ پڑھ سکتی ہے، یا اس کے علاوہ نوافل میں بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ جماعت نہیں کروا سکتی۔ اب عورتوں کی جو نماز تراویح ہے وہ کتنی رکعت ادا کرے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ 20 رکعت جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کرے گی۔ اور اس کی نیت کیسے کی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تو سنت مؤکدہ کی نیت کی جائے گی کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ، یعنی 2 رکعت پڑھی جائے گی، یعنی پہلے 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، یعنی ٹوٹل 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد اگلے 2 رکعت پڑھنی ہے، اور 4 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے کہ آپ جو ہے وہ 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائے، اور جو تراویح کی دعا ہے وہ آپ جو ہے پڑھے، جیسے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ دعا آپ پڑھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 4 رکعت کے بعد، ہر 4 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھ کے، یعنی پہلے 2 رکعت ادا کیا، پھر 2 رکعت ادا کی، اور یعنی 4 رکعت جب ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کر یہ دعا پڑھے۔ اگر آپ کو مکمل دعا یاد نہیں تو کم سے کم آپ اللہم اجرنا من النار یہ پڑھے، اور پھر یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو 3 بار پڑھے، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو، یہ آپ سے کم اس کو یاد کر لیں، یہ آسان ہے، صحیح ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ ٹوٹل جو ہے وہ 20 رکعت ادا کریں، اور 20 رکعت کے بعد اگر آپ وتر کی نماز اس کے بعد ادا کرنا چاہتی ہو تو آپ بھی ادا کر سکتی ہو، لیکن اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ تہجد کی نماز کے بعد جو ہے وہ وتر ادا کریں تو ظاہر سی بات ہے ویسے سحری کے لیے سب لوگ اٹھتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز کے بعد وتر ادا کریں۔ اگر آپ نے پہلے بھی ادا کر لیا اور اس کے بعد آپ نے ظاہر سی بات ہے کہ تراویح کے بعد آپ نے وتر کی نماز ادا کر لی، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ نے اگر تراویح کے بعد بھی وتر کی نماز ادا کر لی تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے سحری میں اگر آپ اٹھو گی تو سحری میں بھی آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو، یعنی وتر کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ وتر مؤخر کر دیں، یعنی تراویح ادا کریں اور تراویح کے بعد جو وتر ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اور پھر جب سحری کے لیے آپ اٹھے تو پھر جیسے آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو تہجد کی نماز کے بعد آپ وتر ادا کریں، تو آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ تراویح کے بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے تراویح کے بعد وتر ادا نہیں کی تو پھر آپ سحری کے لیے جب اٹھے اور سحری کے وقت آپ نے
تہجد کی نماز ادا کر لی اور اس کے بعد بھی آپ وطر ادا کر سکتے ہو. یہ دونوں طریقوں سے آپ جو ہے وہ ادا کر سکتی ہو. اور اس کے علاوہ یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو وقت عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کے 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کرو گی. اور اس کا وقت جو ہے وہ سحری تک ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں. لیکن بالفرض اگر آپ سے دیر ہو جائے تو آپ سحری کے وقت تک بھی آپ جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہو. بہرحال یہ تراویح کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید کرتا ہوں کہ مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.